السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کا کریں گے۔ آج ہم غزل نمبر 2 ہے جس کے شاعر ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ تو غزل کی تعریف اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو غزل نمبر 1 میں بھی بتا دی اور میرے پلے لسٹ میں گرامر کی جا کر غزل کی پوری تعریف اور ماں مثال وغیرہ بھی لکھ دیے، مطلب میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، تو آپ لوگ وہ دیکھ لیں گے کہ غزل کیا ہوتے ہیں۔ پہلے جو ہے غزل کو عشقیہ شاعری کہتے تھے، لیکن اب آج کل جو غزل میں سبھی طرح کے مضامین شامل کیے جانے لگے، اور غزل میں جو ایک شعر میں پورا جو ہے مفہوم جو ہے یعنی میننگ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے غزل جو ہے بہت زیادہ مقبول یعنی بہت زیادہ مشہور ہونے لگا، عام ہونے لگا۔ تو یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق جو شاعر ہیں ان کے بارے میں ان کا تعارف ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ پیدا جو ہوئے 1789 میں اور ان کا انتقال ہوا 1854۔ شیخ محمد ابراہیم نام اور ذوق تخلص تھا، تو اصلی نام شیخ محمد ابراہیم اور ذوق ان کا کلمی نام، یعنی جو لکھتے ہیں شاعری تو جو تخلص لگاتے ہیں اس کو کلمی نام بولتے ہیں۔ ذوق نے ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول سے حاصل کی۔ اسی زمانے میں شاعری کا شوق پیدا ہوا اور اپنے وقت کے مستند استاد شاہ نصیر کے شاگردوں میں شامل ہوئے۔ رفتہ رفتہ مشق سخن اور اپنی ذہانت کے باعث وہ بہت کم عمری میں استادی کے مرتبے کو پہنچ گئے۔ بہادر شاہ ظفر کی استادی کا فخر بھی حاصل ہوا اور خاقانی ہند اور ملک الشعراء کے خطابات سے سرفراز کیے گئے۔ بادشاہ کی سرپرستی میں ذوق کی زندگی آرام و عائشائش سے بسر ہوئی۔ ذوق کو موسیقی اور علم نجوم سے کافی دلچسپی تھی۔ عربی و فارسی اور دیگر مشرقی علوم کے عالم تھے، لیکن ان کا اصل کمال ان کی شاعری سے ظاہر ہوا۔ شاعری ان کی معاش کا ذریعہ بنی اور یہی فن ان کی قدر و قیمت کا وسیلہ بھی ثابت ہوئی۔ ذوق نے مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ قصیدہ ان کا اصل میدان ہے۔ اس صنف میں صرف سودا ان سے آگے ہیں۔ انہوں نے اپنے قصیدوں میں شوکت الفاظ، بلند خیالی اور معنی آفرینی کے ساتھ مختلف علوم کی اصطلاحات سے بھی کام لیا ہے۔ غزل گوئی میں بھی ذوق کا ایک خاص مقام ہے۔ زبان پر قدرت، بیان کی سلاست، روزمرہ اور محاورے پر اپنی گرفت کے لحاظ سے وہ ممتاز ہیں۔ تو ہم غزل کی طرف بڑھیں گے اب۔ تو دیکھیے غزلیں یہاں پر غزل نمبر یہ 2 ہے، ہماری غزل نمبر 2 ہے نا، تو میں ایک ایک شعر پڑھ کر آپ کو ایکسپلین کر دوں گی۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے جب لکھنے کے لیے آتا ہے نا پیپر میں، تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ غزل کا یہ شعر شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل سے لیے گئے ہیں نا۔ تو اس کے بعد میں دیکھیے ایک ایک شعر پڑھ کر آپ کو ایکسپلین کر دوں گی۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو اس والے شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہ تو آتا ہے اور نہ ہی جانا چاہتا ہے، نہ خوشی خوشی یہاں سے کوئی جانا چاہتا ہے۔ اسی کیفیت کو ذوق نے اس شعر میں بیان کیا کہ انسان کس قدر مجبور ہے کہ جب زندگی ہمیں اس دنیا میں لائی تو آ گئے، جب موت ہمیں لینے آئی تو چلے گئے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے جا رہے ہیں۔ اس شعر میں صنعت تضاد، حیات قضا اور آئے اور چلے ضد ہے آپس میں نا۔ صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے، حیات یعنی زندگی، قضا یعنی موت۔ اب نیکسٹ شعر کی طرف ہم بڑھیں گے۔ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جب اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں کی زندگی عارضی زندگی ہے، عارضی یعنی کہ ٹیمپرری زندگی ہے، تو پھر دنیا سے دل لگانے کا کیا فائدہ؟ مگر کیا کریں، دل لگائے بغیر دنیا میں رہا ہی نہیں جاتا نا۔ ہم کسی نہ کسی چیز میں ہم دل لگا ہی لیتے ہیں، دل دنیا کی کسی نہ کسی چیز کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں دل لگی، بے دل لگی نے شعر کے لفظی و معنوی اس میں اضافہ کیا ہے۔ دل لگنے، دل لگے، دل لگنا، دل کا کسی طرف مائل ہونا۔ بے دل لگی سے مراد بغیر دل لگے یعنی دل نہیں لگانا میں تضاد ہے۔ اسی تضاد نے شعر میں نئے معنی پیدا کیے، یعنی اس میں جو ہے
دل لگے اور بے دل لگی، ہے نا. تو اب نیکسٹ شعر کی طرف بڑھتے ہیں ہم. کم ہوں گے اس بساط پہ ہم جیسے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے. تو دیکھیے تھرڈ والے شعر میں جو یہاں پر بساط لفظ کا استعمال کیا ہے شاعر نے، تو اس کا مطلب ہے دنیا. بساط سے مراد ہے دنیا، قمار سے مراد ہے دنیا میں خراب زندگی گزارنے والے. ذوق کہتے ہیں کہ ہم ایسے خراب کھلاڑی ہیں جنہیں اس دنیا میں رہنا نہیں آتا. ہم نے جو چال چلی وہ اچھی نہیں چلی، یعنی ہم ناکام ہو جائیں گے اس چال سے، یعنی ہماری زندگی جو اچھی طرح سے نہیں گزری. اب نیکسٹ شعر پر بڑھتے ہیں ہم. ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے. یعنی عمر خضر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کی طرح کہ ان کی عمر بہت لمبی تھی نا ان کی عمر. تو یہاں پر اس شعر میں جو خضر کی تلمی یعنی ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حضرت خضر رہتی دنیا تک جو راستہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کو راستہ دکھا رہے ہیں، اسی لیے ان کی عمر جو ہے طویل ہے. ذوق کہتے ہیں کہ اگر ہمیں خضر جیسی عمر بھی مل جائے، یعنی بہت لمبی عمر بھی مل جائے، تو موت آنے پر ہم یہی کہیں گے کہ ہم کتنے دن یہاں رہے، ابھی آئے تھے اور ابھی جا رہے ہیں، یعنی ہم نے اس دنیا میں بہت ہی کم وقت گزارا ہے. اب اگلا شعر جو ہے. نازا نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے ہو وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے. تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ تم کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہو، مگر اپنی عقل اور سمجھ پہ فخر نہ کرو کہ اس دنیا میں کسی کی دانشوری کوئی کام نہیں آتی. مطلب عقل کس کام ہی نہیں آتی، یعنی جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اگر عقل و شعور سے کچھ کام درست ہو بھی گیا تو یہ فخر کی بات نہیں ہے، نہ جانے آئندہ کوئی کام غلط بھی ہو جائے، ہے نا. اب نیکسٹ والا شعر پہ بڑھتے ہیں. دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے. تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جب موت آتی دنیا کے لوگ جو ہے دیکھتے رہ جاتے ہیں، یعنی کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے نا، ختم ہونے والی ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا. اس لیے جب تک زندگی ہے، سانس ہے، جی رہے، اور جب وقت آئے گا تو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا ہمیں موت سے، ہے نا، موت ہمیں لے ہی جائے گی. اب اگلا جو ہے ہمارا شعر ہے لاسٹ آخری. جاتے ہوائے شوق میں ہے اس چمن سے ذوق، اپنی بلا سے باد سباب کبھی چلے. تو ذوق کہتے کہ ہم دوسری دنیا کے عشق میں اس چمن میں یعنی اس دنیا سے جا رہے ہیں ہماری بلا سے. باد صبا کبھی بھی چلے، ہمیں باد صبا کا انتظار نہیں، یعنی ٹھنڈی ہوا کا ہمیں انتظار نہیں. جو مر گیا اسے پھر اس دنیا سے کیا کام، یہاں بہار آئے یا خزاں، وہ سب ہمارے لیے بیکار ہے. وہ سب چیزوں سے بے نیاز ہے. جس کی موت ہو جاتی ہے وہ ہر چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیے یہاں پر شاعر جو ہیں ہمارے لکھنے والے جو شعر و شاعری کرتے ہیں، غزل لکھتے ہیں، نظم لکھتے ہیں، ان کو شاعر کہا جاتا ہے. تو یہ غزل کے شاعر ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق. تو ہماری غزل ہو گئی ہے مکمل. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم دیکھیے نیکسٹ پیج پر ہمارے مشق ہو گئے اسٹارٹ. یہاں دیکھیے لفظ و معنی، یعنی یہ الفاظ ہیں، اس کے یہ والے میننگ ہیں. تو دیکھیے لفظ معنی ہم کریں گے. پہلا لفظ ہے حیات، زندگی، قضا موت حکم خدا، بساط چوسر اور شطرنج کھیلنے کا کپڑا یا تختہ، بدقمار وہ جواری جو غلط چال یا داؤ چلے، بوقت مرگ موت کے وقت، فغاں آوازاری واویلا، نازا ناز کرنے والا فخر کرنے والا، خرد عقل، دانشوری عقل مندی دانائی حکمت، باد صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا، پروائی، صبح کی ہوا کو بولتے ہیں پروائی، ہندی لفظ ہے یہ. اب غور کرنے کی بات ہے اس نظم میں، یعنی اس جو غزل کی سب سے غور کرنے کی بات ہے یہ کہ دوسرے شعر میں دل لگے اور دل لگی نے شعر میں بیان کا حسن پیدا کیا ہے. اب کلام میں جب کسی تاریخی واقعہ یا کسی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے تو اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں. تو یہ بھی صنعت وغیرہ بھی میں نے گرامر میں کرا رکھا ہے، دیکھ لیجئے گا آپ.
تو جب کسی تاریخی واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے تو صنعت تلمی. یہاں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت خضر اپنی لمبی عمر کے لیے مشہور ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو غور کرنے کی بات بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. اس کے بعد ہمارے سوالات شروع ہیں, سوالوں کے جوابات. تو پہلا سوال ہے, اس غزل کے مطلع کا مطلب لکھیے. تو جواب دیکھ لیجئے. تو دیکھیے غزل کا مطلع جو ہے, لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو یہ میں نے شعر کا آپ کو تشریح کر کے سمجھا بھی دیا ہے. تو اس میں یہ دیکھیے قاعدہ ہے کہ اس دنیا میں نہ کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے نہ خوشی خوشی یہاں سے جاتا ہے. اسی کیفیت کو ذوق نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ انسان کس قدر مجبور ہے کہ جب زندگی ہمیں اس دنیا میں لائی تو آ گئے, جب موت ہمیں لینے آئی تو چلے گئے. نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے جا رہے ہیں. اس شعر میں صنعت تضاد ہے, حیات قضا اور آئے چلے ضد ہے. سوال نمبر 2 ہے, عمر خضر سے شاعر کی کیا مراد ہے. تو جواب دیکھیے. عمر خضر سے مراد طویل عمر یعنی لمبی عمر. کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر اس لیے لمبی کہ وہ قیامت تک زندہ رہ کر بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھائیں گے. سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے. اس مصرعے کے ذریعے شاعر نے انسانی زندگی کے اس پہلو کی نشاندہی کی ہے, یعنی کون سے پہلو کو بتایا ہے. تو جواب ہے, انسان کی عمر کتنی ہی طویل ہو اسے ایک روز مرنا ہے. ہر وہ چیز جو اس دنیا میں ہے اسے فنا ہونا ہے. انسان کتنا ہی جی لے اس کا دل دنیا سے اوبتا نہیں. مرتے وقت یہی خواہش رہتی ہے کہ ہم کتنے کم عرصے جیے, کاش کچھ اور وقت مل جاتا. اس مصرعے میں اس دنیا میں رہنے کی خواہش اور انسانی زندگی کے فنا ہونے کا پہلو ہے. یعنی انسان کی خواہش ہوتی ہے نا, ایک مطلب کیا بولنا چاہیے, یہ ایک پہلو ہے انسان کا, بالکل سچا مطلب پہلو ہے, کڑوا سچ ہے کہ انسان کتنا بھی جی لے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اور جیے, کاش اس سے کچھ اور وقت مل جائے نا. اب سوال نمبر 4 ہے, غزل کے مقطع میں چمن سے شاعر کی کیا مراد ہے. تو جواب دیکھیے. چمن کے لغوی معنی باغ گلستہ کے ہیں, مگر اس شعر میں چمن کی مراد دنیا ہے. شاعر نے دنیا کے لیے چمن کا استعارہ استعمال کیا ہے. تو یہیں پر ہمارا جو ہے پورا مشقی کام بھی کمپلیٹ ہو گیا, ہماری غزل بھی کمپلیٹ ہو گئی. میں اپنی ویڈیو بھی یہیں پر مکمل کر رہی ہوں. امید کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست وغیرہ ہوں ان تک میری ویڈیو پہنچے اور ان کی بھی ہیلپ ہو سکے, ان کو مدد ملے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ غزل نمبر 3 میں ہوگی. جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور میری ویڈیو دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.